یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بول رہے ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا، اس نے اپنا بیٹا اپنا شوہر اس مٹی کو دیا ہے۔ ایک دن میں اس گھر سے 2 لاشیں اٹھی، وہ جو دفنانے والا تھا آج وہ بھی اس کو اس کا بیٹا صرف لا دے خدا۔ یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے خدا کا واسطہ، وہ ماں ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عزت کے ساتھ دفن کرو۔ جی بالکل، عمران ریاض خان صاحب یہاں پر پہنچے ہیں، ایسے میں بہن صاحب رات سے یہاں پر موجود ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ارشد شریف صاحب کی والدہ کے حکم پر یہاں پر پہنچے ہیں، اور میں ہمارے یہاں پر میڈیا کے ظاہر دوست موجود تھے، لیکن وہ ہم خود نہیں ریکارڈ کرنا چاہتے تھے وہ مناظر جب عمران ریاض خان صاحب آئے اور ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ سے ملے، تو ان کے جو جذبات تھے، ان کے جو الفاظ تھے وہ بہت تکلیف دہ تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ بس یہی کرنا تھا کہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننا تھا، چھین لیا، اب کم از کم میرے بیٹے کو کی تدفین تو اس کے شایان شان ہونے دو۔ اور انہوں نے عمران ریاض خان صاحب سے کہا کہ اب آپ لوگ ہی میرے بیٹے ہیں، اور بس میرا ایک کام کر دو کہ میرے بیٹے کو اس کا جو شان تھی، جو اس کا مقام تھا، اس کے مطابق اس کی تدفین کروا دو۔ بڑے وہ تکلیف دہ مناظر تھے، بڑے دل دہلا دینے والے وہ مناظر تھے۔ عمران بھائی، آپ یہاں پر آئے ارشد بھائی کی والدہ کے حکم پر، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ نہیں بول سکتے ہیں، تو صرف یہ بھی گزارش ہے، میں نے چیف جسٹس آف پاکستان نے کل گزارش کی کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہا تھا، کبھی میں نے اپنے لیے ہاتھ نہیں جوڑے، جتنا ہمیں ذلیل کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا وہ سارے کو ایک طرف رکھ دے صاحب۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے، میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے۔ بول رہے ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا، اس نے اپنا بیٹا اپنا شوہر اس مٹی کو دیا ہے۔ ایک دن میں اس گھر سے 2 لاشیں اٹھی، وہ جو دفنانے والا تھا آج وہ بھی چھین گیا، اس کو اس کا بیٹا صرف لا دے خدا کا واسطہ۔ یہ آپ کی ریاست کر سکتی ہے، یہ آپ کی حکومت کر سکتی ہے، وہاں ایمبیسی آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہے، یہ آپ ہمیں کر کے دے سکتے ہیں۔ جو چاہیے اپنے آپ کو بیچ کر ہم دیں گے، جس چیز کی سہولت چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے، ہم اپنا سب کچھ بیچ کر دیں گے۔ یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے خدا کا واسطہ، ان کے بیٹے کی لاش ان کو دینا پڑے۔ وہ ماں ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو عزت کے ساتھ دفن کرو، اور یہ تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہی کھڑے رہیں گے، ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کے بیٹے کی لاش لانے میں ہماری مدد کریں۔ اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمیں کوئی، ان کے سینے کے اندر جو ہے وہ دل نہیں ہے، پتھر ہے ان کے سینے میں۔ نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی امید ہے، نہ اس گورنمنٹ سے کوئی امید ہے۔ ابھی تک سو رہے ہیں، سورج اوپر آ گیا، نہ یہ رات ختم ہو رہی تھی، نہ سفر ختم ہو رہا تھا۔ میں جیسے اسلام آباد پہنچا ہوں لاہور سے، میں نے اتنا برا سفر کبھی نہیں کیا۔ مجھے بار بار ایسے لگتا تھا میں ابھی اٹھ جاؤں گا، سو رہا ہوں اور یہ سارا ایک خواب ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس دن کا حساب لیں گے لیکن بعد میں۔ ابھی گزارش صرف اتنا ہے کہ ہمارے بھائی کی جو لاش ہے اس کو واپس لانے کے لیے ہماری مدد کریں۔ وہاں پہ آپ کے پاس امبیسی ہے، آپ کے پاس وہاں پہ نظام ہے، ہمارے وہاں تک ہاتھ نہیں جا سکتے، مجبور ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ بس کسی طرح اتنا کروا دیں چیف جسٹس آف پاکستان کہ ہمارے بھائی کی لاش یہاں تک پہنچا۔ سمی صاحب، جب عمران بھائی ملے، آپ تو ظاہر رات سے ارشد بھائی کی والدہ کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں، جب وہ ملے عمران بھائی تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ 2 بیٹے تھے، ایک پہلے چلا گیا اور ایک آج چلا گیا، اور یہی انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ جو اس کی شان تھی، جو اس کا مقام تھا، اس شان اور اس مقام کے مطابق اس کو دفن تو کرنے دو۔ یہ اس ماں کی آخری التجا ہے، اس ماں کی آخری التجا۔ یہ میں جب پہنچا ہوں رات یہاں پہ، تو جو حوصلہ میں نے دیکھا ان میں، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ ارشد کی ماں اس قدر حوصلہ مند ہو سکتی ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ ارشد اتنا حوصلہ مند ہے، یقیناً ایسی ماں کا بیٹا ہی اتنا حوصلہ مند ہو سکتا ہے۔ اور وہ اس وقت وہ بہت سارے لوگ تھے، کاشف عباسی بھی تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، شاید میخلا تھے، قابل گھمن تھے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو مہمان آ رہے ہیں، ارشد کے دوست آ رہے ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے۔ ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ جو دوست ارشد کہے ان کو ناشتہ دو، ان کو ناشتہ کرو، یہ کہہ رہی تھی۔ اور